السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی دوستو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اردو ہی میں بات کروں۔ ویسے میری زبان تو پشتو ہے، اور اب یہ محنت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے بعد جو دوبارہ اللہ نے اس کو وجود دی ہے تو وہ اردو زبان میں، تو اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس اردو زبان میں ہی میں بات کروں، کیونکہ آج الحمدللہ ہمارے پٹھان بھائی بھی جتنے بھی ہیں سب اردو سمجھتے ہیں، تو آج یہ اس تبلیغ کی برکت سے یہ اردو زبان ابھی بین الاقوامی زبان بن رہی ہے۔ تو اے امت محمدی، اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت بڑا درجہ جو دیا ہے، اور قرآن پاک میں اور 4 کتابوں میں اس کی جو تعریف ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے اور کس لیے ہوئی ہے۔ یعنی اور قوموں کی تعریفیں نہیں ہوئی ہے، 4 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، اور چاروں میں سے اسی امت کے اللہ نے تعریف فرمائی۔ اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ کار نبوت کو کریں گے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ خاتم النبیین ہیں اور رحمت العالمین بھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبی علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب اور نبی نہیں آئے گا۔ اور نبیوں کا جو مبارک محنت ہے وہ اللہ رب العزت نے اس امت کو چنا ہے۔ جس طرح سارے مخلوق، سارے انسانوں میں نبیوں کو اللہ نے چنا، اسی طرح سارے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک قیامت تک اس سارے قوموں میں اللہ نے اس امت کو، سارے امتوں میں سے اس امت کو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک محنت کے لیے چنا۔ تو ان کا درجہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو بھئی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تو بہت ہر طرف کفر کا اندھیرا تھا، کوئی یعنی مسلمان نہیں تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے جو محنت کی اور جتنے تکلیفیں اٹھائی، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، مفہوم ایسا ہے کہ اے عائشہ، مجھے جو تکلیفیں جو یعنی وہاں پہ یہ پہلی جنگ میں، جنگ بدر میں جو، اور نہیں طائف میں جو تکلیف نبی علیہ السلام فرمائے کہ جو تکلیف مجھے طائف میں ملی ہے، تو سارے نبیوں کی تکلیفوں کو ایک سائڈ پہ کر دے، اور یہ طائف کی جو تکلیف ہے یہ دوسری سائڈ پہ، تو یہ اس سے زیادہ باری اور تکلیف دیتا، کیونکہ 7 میل دوڑ لگانا اور 7 میل اس کو پتھروں سے کسی کو مارنا، اور وہ اتنا شفیع نبی کہ وہ بد دعا نہیں دیتے۔ یعنی نبی تو ایسا محبت کرتے تھے اپنی امتی سے جس طرح باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، جس طرح باپ اپنے بیٹے کے لیے تڑپتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا آدمی بنے اور یہ بہت کامیاب انسان ہو، دنیا میں اس کی ثانی نہ ہو، اسی طرح جو وقت کا نبی ہوتا تھا وہ اپنی امت سے ایسی محبت کرتا تھا۔ اور پھر ہمارے نبی علیہ السلام کی محبت کی تو انتہا، ورنہ کوئی نبی ایسا نہیں۔ کوئی ماں باپ مجھے بتاؤ کہ وہ پیٹ پہ پتھرے باندھے۔ تو دوستو، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اور مسلمانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو بس وہ اس محنت کا وہ مقلب ہے۔ اگر ایک آیات کیوں نہ آتا ہو، اب یہ کلمہ جو ہے، یہ لا الہ الا اللہ، یہ ایک آیات، اور محمد رسول اللہ دوسرا، صرف یہی جس کو آتا ہے اور کچھ نہیں آتا، یہی جو ہے نا آگے اس نے پہنچانا ہے۔ تو دوستو، اللہ نے آپ کو، ہم کو نبیوں کے کام کے لیے چنا ہے، اور وہ کام، وہ محنت کہ یعنی ہم روزانہ اگر سجدے پہ گر کر اور روزانہ اللہ کی اتنی اور کچھ نہ کرے اور بار بار یہی کرے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، اور موت تک لگے رہے، تو پھر بھی ہم اللہ کی شکریہ، اللہ کا شکر اور اللہ کا وہ احسان کا بدلہ ہم نہیں ادا کر سکتے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے۔